بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں میرا رسول دے اس کو اختیار کر لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ شریعت مطہرہ میں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو وداع کے نام سے الوداع کے نام سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا پھر اس کے بعد کہ ساری عمر کی قضا ادا ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جو روایت اختیار کی جاتی ہے کہ آخری جمعہ میں جو ہے 2 رکعت پڑھنے سے نفل پڑھنے سے عمر بھر کی قضا لوٹا لی جائے گی یا قضا ادا ہو جائیں گے فرض، تو یہ موضوعات میں سے ہے، من گھڑت حدیثوں میں سے روایت کی گئی ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ فرض نماز قضا ہی نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر فرض نماز قضا ہو جائے پھر ساری زندگی نوافل پڑھتے رہو، اس کی جو ہے اس کی تو کمی وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر نماز غلطی سے قضا ہو جائے جب تک اس قضا کو لوٹائیں گے نہیں وہ ساری زندگی باقی رہے گی۔ لیکن اس طرح کا کہنا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جائیں گے یا عمر بھر کے فرض ادا ہو جائیں گے، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسا مذاق کون اڑاتا ہے دین کا کہ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سارا سال صرف رمضان مبارک کے آخری جو ہے اس میں نماز پڑھ لیں 2 رکعت نفل، ساری عمر کی قضائیں لوٹائی لی جائیں گی، پھر سال بھر کیوں پڑھے نمازیں؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے نماز قضا کرنے والے کے لیے وعیدیں رکھی ہیں۔ 2 کروڑ 88 لاکھ سال ایک نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے جلے گا جہنم میں۔ فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہوئی گویا ایسے ہے وہ جیسے اس کا مال، بیوی، بچے، گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا ہو، کہ جتنا ادھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کو نماز کے قضا ہونے پہ ہونا چاہیے۔ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز کا چھوڑ دینا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر اس کا نام لکھ دیا گیا۔ قضا تو اور بات ہے، صحیح نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں آیا کہ جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا یہ چور ہے۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ جس کا سجدہ رکوع صحیح نہیں ہے وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر ساری زندگی کی نمازیں صرف 2 رکعت نماز نفل سے لوٹا لی جاتی، قضا اور فرض ادا ہو جاتے، تو یہ ساری وعیدیں کیوں؟ اس لیے وہ بات آگے چلائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور فرمایا کسی بھی عمل کی فضیلت وہ وحی الہی کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے ذریعے ہم تک پہنچے، اس کی فضیلت ہوتی، اس کے بغیر تو فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اور آخری جمعے کو خطبہ دینا اس طرح کی کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، عام دنوں کی طرح، البتہ آخری عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لگاتار اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اعمال میں اضافہ کرتے تھے۔ لیکن الوداع کے نام پر اس طرح کا کوئی جمعہ یا اس کا خطبہ یا الوداعی جمعے کے دن، آخری جمعے کے دن نوافل پڑھ کر یا 2 رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ پڑھ کر اور اس کو جو یہ سمجھنا کہ پورے سال پوری عمر کی جو فرض ہے وہ ادا ہو جائیں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹ گھڑے، جھوٹی حدیث منسوب کرے، جہنم میں اپنا گھڑا بنا لے۔ عام لوگ جو ہیں اس میں میسج چلاتے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ میسج کہاں تک جائے گا، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے، نمازیں قضا کریں گے اور بدعت اختیار کریں گے۔ ان سب کا گناہ اس آدمی کو جو میسج چلاتا ہے۔ اس لیے انتہائی درجے کے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ مرد عورت اس کا لحاظ رکھیں، شریعت کو فالو کریں اور اپنی مرضی اور سہولت کی زندگی کی وجہ سے دین کو نہ بگاڑیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔